السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ مسکان، اٹھ گئی بیٹا؟ دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بناتی اماں کے پوچھنے پر میں شرمندہ سی ہو گئی۔ جی اماں، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ خواہ اتنی دیر میں سوتی رہی۔ ناشتہ کرو گی؟ ابھی صرف 11 بجے ہیں۔ بھابھی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا اور جوس کا گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ میں اتنے لیٹ ناشتے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور آپ بھی پلیز وقت پر ناشتہ کیا کریں نا۔ میرے شرارت سے کہنے پر بھابھی مجھے گھور کر رہ گئیں اور اماں کے ساتھ سبزی بنانے لگیں۔ خالہ، دادی کہہ رہی ہیں اگر آپ نے کلثوم آپا کے گھر قرآن خوانی میں جانا ہے تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ ایک پیارا سا گول مٹول بچہ اماں سے مخاطب ہوا تو میں چونک کر ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ نیلم، کھانا میں بنا لوں گی، تم کلثوم کے گھر قرآن خوانی میں چلی جاؤ۔ میرے بالوں پر تو مہندی لگی ہوئی ہے، اترنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اماں نے بھابھی سے کہا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، دادی سے کہو میں انہیں لیتی جاؤں گی۔ بھابھی کے کہنے پر وہ بچہ اچھلتا کودتا باہر نکل گیا۔ اماں، یہ کس کا بچہ ہے؟ میری سوالیہ نظریں اماں کی طرف اٹھ گئیں۔ احمد ہے، ہاجرہ آپا کا پوتا، مصطفیٰ کی دوسری بیوی ختیجہ سے ہے۔ تمہیں بتایا تو تھا جب یہ پیدا ہوا تھا۔ اماں سبزی کی ٹوکری اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اوہ ٹھیک، اور مجھے بہت کچھ یاد آ گیا۔ ہمارے گھر کے دائیں جانب سرمئی گیٹ اور سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا خوبصورت سا گھر ہاجرہ آپا کا تھا، جو برسوں سے اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ اس گھر میں مقیم تھیں۔ ہاجرہ آپا نہایت اکھڑ مزاج اور تندخو تھیں، جس کی وجہ سے وہ پورے محلے میں بد مزاج آپا کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ خود بھی زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان کی پیشانی پر پھیلا ہر وقت شکنوں کا جال اور ان کا سخت لہجہ دوسروں کو بھی ان کے گھر غلطی سے آنے سے روک دیتا تھا۔ البتہ ہماری اماں وہ واحد خوش نصیب تھیں جنہیں ہاجرہ آپا سے قریب ہونے کا شرف حاصل تھا، اور اس میں سارا ہاتھ ہماری اماں کی نرم طبیعت کا تھا، ورنہ ہاجرہ آپا تو حسب عادت معمولی باتوں پر اماں کی تمام عنایتوں اور مہربانیوں کو پسے پش ڈال کر پتھر پھوڑنے لگتی تھیں۔ اماں چونکہ ان کی مزاج آشنا تھی، اس لیے ان کی کڑوی کسیلی سن کر بھی برابر مسکرائے جاتی تھیں، اور ہر وقت جی آپا، بالکل جی آپا ایسے کیے جاتی تھیں۔ زمانے کی تلخیوں کی وجہ سے ہی ایسی ہو گئی ہیں، ورنہ دل کی بری نہیں ہے۔ کم عمری میں بیوگی کا دکھ کیا کم تھا کہ سسرال والوں نے بھی کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میکا بچاری کا تھا نہیں، لے دے کے بیٹا بچا تھا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ بڑا کڑا وقت دیکھا ہے بیچاری نے۔ ہاجرہ آپا جب کسی خود ساختہ محاذ کے بعد گرج چمک کر اچھی طرح برس جاتی تو اماں سادگی سے یہی پیراگراف دہراتی تھیں۔ ہاجرہ آپا کی تمام تر بے رخیوں اور کچدائیوں کے باوجود میں اپنا زیادہ تر وقت ان کے گھر گزارتی تھی، جس کی وجہ ایک تو ان کے آنگن میں لگا بڑا سا جامن کا درخت تھا، جس پر چڑھ کر جامن توڑ کر مجھے کھانا بے حد پسند تھا، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ مصطفیٰ بھائی تھے، ہاجرہ آپا کے اکلوتے بیٹے، لیکن ان سے بالکل مختلف۔ مصطفیٰ بھائی کی نرم خوئی، چہرے پر پھیلی مہربان مسکراہٹ اور نرم لہجہ دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ ہاجرہ آپا کے بیٹے ہیں۔ میری تو ان کے ساتھ گاڑی چھنتی تھی۔ وہ مجھے میرے بھائی کی طرح چاہتے تھے، بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ، کیونکہ بھائی جان تو نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ کبھی میرے لیے اچھی سٹوری بکس لے کر آتے تو کبھی چاکلیٹ اور کبھی چپس وغیرہ کے ڈھیر اٹھا لاتے۔ شطرنج کے ماہر کھلاڑی ہونے کے باوجود اکثر مجھ سے ہار جاتے، اور میرے ہاتھ کی بنی بدمزہ چائے بھی مزے لے کر پیتے۔ ان کی یہی محبتیں مجھے اپنے گھر ذرا کم ہی ٹکنے دیتی تھیں، اور میں اماں کی نظر بچا کر چلچلاتی دھوپ یا چھاجو برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر دیوار پر چڑھ کر ان کے گھر چھلانگ لگا دیتی۔ بی، لڑکیوں کو یوں دیواروں پر چڑھنا اور کتکڑے لگاتے پھرنا زیب نہیں دیتا۔ تیری ماں نے تجھے ٹک کر بیٹھنا نہیں سکھایا، ویسے تو بڑی عالم فاضل بنی رہتی ہے۔ آپا کی مجھے شرمندہ کرنے کی کوششیں کبھی بارآور ثابت نہ ہوتی۔ آپا، نہ جانے مجھے کیوں آپ کے گھر آ کر بڑا سکون ملتا ہے۔ میرے لگاوٹ سے کہنے پر وہ ہوں کہہ کر کٹ کٹ کرتی اپنی مرغیوں کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ مصطفیٰ بھائی کی شادی پر میں نے بہت ہلا گلا کیا تھا، بلکہ بہنوں والی ساری رسمیں بھی میں نے ہی پوری کی تھیں۔
اپنے بھائی جان کی شادی پر بھی میں اتنا انجوائے نہ کر پائی جتنا مصطفیٰ بھائی کی شادی پر کیا۔ ہاجرہ آپا بھی بیٹے کی شادی کے موقع پر مجھ پر بڑی مہربان ہو رہی تھیں، اور جب مصطفیٰ بھائی نے اپنی نئی نویلی دلہن یعنی معظمہ بھابھی سے یہ کہہ کر میرا تعارف کروایا کہ یہ میری بہت پیاری بہن ہے اور ہمارے گھر کی ساری رونق اسی کے دم سے ہے، تو مجھے تو خوشی سے رونا آ گیا تھا۔ کچھ ناطے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے خون کے رشتے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ قدرے سنجیدہ اور باوقار سی سلجھی ہوئی معظمہ بھابھی مجھے بہت ہی اچھی لگیں۔ تھوڑی ہی دنوں میں میری ان سے خوب دوستی ہو گئی۔ ہاجرہ آپا پھر سے اپنی روش پر آ گئیں۔ اب ان کی توپوں کے دہانے معظمہ بھابھی کی طرف مڑ گئے۔ بہت کم عرصے میں انہیں معظمہ بھابھی میں ہزاروں خامیاں نظر آنے لگیں۔ مزید کسر ان کی سونی گود نے پوری کر دی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے بھابھی کو اس کمی کا احساس دلاتی رہتی۔ مصطفیٰ بھائی کی دلجوئی کے باوجود معظمہ بھابھی اب اس بلا وجہ کی ڈانٹ پھٹکار سے تھکنے لگیں، اور جب ہاجرہ آپا کی تلخی عروج پر پہنچ گئی اور مصطفیٰ بھائی کے ہاتھ سے معاملہ فہمی اور صبر و ضبط کا دامن چھوٹنے لگا تو معظمہ بھابھی نے انہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ ہاجرہ آپا تو پہلے ہی اس قسم کا ارادہ باندھے بیٹھی تھیں، فوراً چوکس ہو گئیں۔ مصطفیٰ بھائی کا کمزور احتجاج ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ معظمہ بھابھی کے گھر والوں کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو وہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی ناقدری گوارا نہیں تھی۔ مصطفیٰ بھائی باعث شرمندگی اور ہاجرہ آپا بوجہ ہٹ دھرمی انہیں روک نہ سکیں۔ معظمہ بھابھی کے چلے جانے کے بعد اس گھر سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ مصطفیٰ بھائی کی گھمبیر چپ، ہاجرہ آپا کی پرجوش سرگرمیوں اور جامن کے درخت سے نظریں چرا کر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ماموں کے گھر لاہور چلی گئی۔ نفیسہ آپا کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں کہ احمر کی چھٹی منظور ہو گئی ہے، مل بیٹھ کر شادی کی کوئی قریبی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ شام کو کھانے پر آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں، ویسے بھی ہماری تیاری تو تقریباً مکمل ہے نا۔ اماں پھپھو کا فون سن کر آئیں تو صوفے پر بیٹھے ہوئے مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگیں۔ اچھا کیا آپ نے انہیں کھانے پر انوائٹ کر لیا، اب تو موسم بھی خاصا خوشگوار ہو رہا ہے۔ بھابھی دھلے ہوئے کپڑوں کی تہ لگاتے ہوئے بولی۔ بلال تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ بھائی جان ٹی وی دیکھ رہے تھے، سیدھے ہو کر بولے۔ جی اماں جیسے آپ مناسب سمجھیں، ویسے بھی مزگان اب پڑھائی سے فارغ ہو گئی ہے تو نیک کام میں دیر کیسی۔ میں اپنی بھتیجی کو کھچڑی کھلا رہی تھی، ٹشو سے اس کا منہ صاف کیا اور اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں جانتی تھی کہ اب یہ تینوں دیر تک اسی معاملے کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ میری بات بچپن ہی سے چھوٹی پھپھو کے بیٹے احمر سے طے تھی۔ پھپھو جلد از جلد شادی کی خواہاں تھی۔ پہلے میری پڑھائی آڑے آتی رہی، پھر دوسرا مسئلہ احمر کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، ان کی شارجہ میں جاب تھی۔ محراب کو سلاتے سلاتے میں خود بھی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ خاصی دیر بعد آنکھ کھلی تو منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر باہر نکل آئی۔ بھابھی ملازمہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ لائیں بھابھی میں بھی کچھ ہیلپ کر دوں آپ کی؟ ارے نہیں، بس سب کچھ تقریباً مکمل ہو گیا ہے، تم نے محراب کو سنبھال لیا یہی بہت ہے، ورنہ اس نے تو مجھے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنے دینا تھا، بھابھی نے مسکرا کر کہا، اور میں جانتی تھی کہ ایسا انہوں نے میرے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ احمر کو چھٹی کتنے عرصے کی ملی ہے؟ بھابھی نے سلاد کے لیے سبزیاں کاٹتے ہوئے مجھے چھیڑا۔ یہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی بھابھی، کم چھٹیاں ملی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ بڑھوا لے گا، بھابھی نے ایک بار پھر مجھے چھیڑا۔ رات کو اماں نے خالہ اور لیلا کو بھی بلوا لیا۔ لیلا میری خالہ زاد اور اکلوتی دوست بھی تھی۔ پھپھو قریبی تاریخ رکھنے پر اصرار کر رہی تھی۔ سب کے باہمی مشورے پر اگلے ماہ کی 20 تاریخ طے کر دی گئی۔ رات گئے سب کی واپسی ہو گئی۔ میں نے لیلا کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ مزگان کیا کر رہی ہو بیٹا؟ میں اپنی وارڈروب صحیح کر رہی تھی جب اماں کمرے میں آئیں۔ جی اماں کوئی کام ہے کیا؟ بیٹا جانتی تو ہو کہ شادی میں کتنا کم وقت رہ گیا ہے، ایسا کرو آج نیلم کے ساتھ بازار کا چکر لگاؤ، اپنی پسند کی چیزیں لے لو، چھوٹے موٹے کام تم خود ہی نپٹا لو، کچھ دنوں کے بعد بلال کو ساتھ لے جا کر زیور بننے کے لیے دے آؤں گی۔ اماں بات سنیں، میں نے اچانک اماں کو جلدی سے پکارا۔ اماں میرا معظمہ بھابھی سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے انہیں دیکھے ہوئے، پتہ نہیں پھر کبھی مل سکوں گی یا نہیں، آج میں ان کے گھر چلی جاؤں؟ ہاں اچھا ہے، ہو آؤ، بیچاری مفت کی سزا کاٹ رہی ہے۔ معظمہ بھابھی؟ گلاب کے پودوں کو پانی سے نہلاتی وہ یقیناً معظمہ بھابھی ہی تھیں۔ میں نے انہیں پیچھے سے آہستگی سے پکارا۔ ارے مسکان تم کب آئیں؟ کیسی ہو؟ لاہور سے کب واپسی ہوئی؟ بھابھی نے محبت سے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے نا،
کاٹن کے سادہ سوٹ میں بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے وہ مجھے پہلے سے بہت کمزور سی لگیں۔ چہرے کی شہابی رنگت مان پڑ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے ان کی بے خوابی کی چغلی کھا رہے تھے۔ روز تمہیں یاد کیا کرتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور مجھ سے ملنے آؤ گی۔ شدتوں کے موسم میں بھیگنے کے بعد یا تو انسان کے مزاج میں خزاں کی زرد بے رنگی چھا جاتی ہے یا تلخیوں کی سیاہی مزاج کو وحشت زدہ کر دیتی ہے، لیکن میں جان گئی تھی کہ شدتوں کے موسم نے معظمہ بھابی کی خوش اخلاقی اور دھیمے پن کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ مصطفیٰ بھائی کی دوسری شادی سے پہلے معظمہ بھابی کے بھائی انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ اب شادی کے بعد وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ان کے والد چونکہ حیات نہیں تھے، والدہ ضعیف تھیں، گھر کے کرتا دھرتا دونوں بڑے بھائی تھے، سو انہوں نے سختی سے فیصلہ صادر کیا کہ جب تک آپا اور مصطفیٰ بھائی خود لینے نہ آئیں تب تک اس گھر میں قدم نہیں رکھو گی، بصورت دیگر میکے کا رستہ ہمیشہ کے لیے بھولنا پڑے گا۔ ادھر ہاجرہ آپا کون سا کم تھیں، بقول ان کے بھائی خود ہی لے کر گئے تھے تو خود ہی چھوڑ کر بھی جائیں گے۔ بیجا ضد، ہٹ دھرمی اور جھوٹی انا کے پرچم بلند کر کے انہوں نے کسی کی زندگی کے بہترین سال نگل لیے تھے۔ میں نے بہت دکھ سے انہیں دیکھا۔ بھابی، آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا نا، اپنی زندگی کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیوں تھما دی؟ جس صبر میں جبر ہو اس کا تو اجر بھی نہیں ملتا۔ میں نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ جانتی ہو مزگان، جب ایک عورت شادی کے بعد اپنی گڑیاں، بچپن کی سہیلیاں، اپنی گلیاں، اپنی پیاری ہستیاں اور اپنے ادھورے خواب چھوڑ کر اگلے گھر جاتی ہے نا، تو اس کے لاشعور میں کہیں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ یہاں آ کر اسے ان گنت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اتنے مسائل کہ جن کا شمار انگلیوں پر ممکن نہیں، لیکن صرف ایک بات، ایک سوچ اسے ان تمام مسائل کا بہادری اور خوش دلی سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کر لیتی ہیں کہ اس کا مجازی خدا، اس کا شوہر اس کا ساتھ دے گا، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن مصطفیٰ نے میری اسی ایک سوچ، ایک امید کا چراغ بجھا دیا، جس کی روشنی میں وہ سارے مسائل میں حل کر لیتی یا برداشت کر لیتی۔ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ انسان خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کر لے، سب کے سامنے نہ صحیح اکیلے میں ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ معظمہ بھابی کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ میں بھوجل قدموں سے وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر میں شادی کے روایتی ہنگامے جاگ اٹھے۔ باہر کے سارے کام بھائی جان نے سنبھال لیے۔ وہ بیک وقت میرے بھائی اور باپ بن گئے۔ جوں دن قریب آ رہے تھے، اماں اور بھابھی کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے، لیکن میرے دل پر کوئی بوجھ دھرا تھا، کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے معظمہ بھابھی کی روتی صورت ابھر آتی۔ کل میری مایوں تھی۔ میں چپکے سے باہر نکل آئی۔ ہاجرہ آپا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اتنے عرصے بعد پہلی بار ان کے گھر دروازے سے داخل ہو رہی تھی۔ سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ ایک کمرے سے ٹی وی چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ میں اسی کی طرف بڑھی۔ ہاجرہ آپا بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم آپا۔ ارے مسکان، تم، ختم ہو گئی تمہاری پڑھائی؟ بہت عرصے بعد شکل دکھائی ہے تم نے۔ باقی سب کہاں ہیں آپا؟ ارے احمد کی طبیعت کچھ خراب تھی، مصطفیٰ اور ختیجہ اسے ڈاکٹر کے ہاں لے گئے ہیں، انہوں نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ اللہ اکبر، انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ پوچھے گا ان ظالموں کو۔ ٹی وی میں کراچی میں ہونے والے دنگا فساد کی لرزہ خیز مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ میری نظریں آپا کی طرف اٹھ گئیں۔ آپا، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو، اتنا بھی نہیں جانتی ہو پڑھ لکھ کر؟ اور آپا ظلم کسے کہتے ہیں؟ ارے بھی، کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کرنا، اس کے جائز حق سے محروم کرنا، نہ کردہ گناہوں کی سزا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے مجھے فخر سے بتایا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آپا، لیکن یہ ظلم تو آپ بھی کر رہی ہیں نا۔ ارے کیا مطلب ہے بھی تمہارا؟ آپ نے بھی تو کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کیا ہے نا، اس کے جائز حق سے محروم کیا ہے اور نہ کردہ گناہ کی سزا دی ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ آپا، معظمہ بھابھی کی۔ ارے یہ سب اس کے بھائیوں کا کیا دھرا ہے، خواہ خواہ کی ضد میں بہن کو اپنے گھر بٹھا لیا، واپس چھوڑ جاتے نا جیسے لے کر گئے تھے۔ انہوں نے غلط کیا، بہت برا کیا۔ آپ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے دینا۔ اگر چھوٹے بے وقوفی کریں تو بڑوں کو بڑا پن دکھانا چاہیے نا۔ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ بھائی صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔ اگر ختیجہ بھابھی بھی بے اولاد ہوتی تو کیا آپ مصطفیٰ بھائی کی تیسری چوتھی شادی کراتی؟ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت صرف اسی شرط پر دی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مساوانہ برتاؤ کریں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی نہ فرماتے کہ اگر کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے بلکہ ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا۔ معظمہ بھابھی بے اولاد ضرور ہیں لیکن وہ قصوروار ہرگز نہیں، اور پھر انہوں نے خود ہی تو مصطفیٰ بھائی کو شادی کی اجازت دے دی تھی۔ وہ ہر صبح اس امید پر آنکھیں کھولتی ہیں کہ آپ انہیں لینے آئیں گی، اور کیا پتہ مصطفیٰ بھائی کو ان کا خیال آ جائے۔ مصطفیٰ بھائی نے بھی ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اسی لیے ہر ڈوبتا سورج ان کی امید کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ آپا، مظلوم کی آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو بذات خود ایک بد دعا ہوتا ہے، چاہے مظلوم اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہے۔ آپا، ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ کسی کو سزا یا جزا دینے والے بھلا ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ جس کا کام ہے اسی پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اتنا کہہ کر میں آپا کے گھر سے باہر نکل آئی، لیکن ان پر سوچوں کے نئے در وا کر کے دروازے کی دہلیز پر ساکت کھڑے مصطفیٰ بھائی اور ختیجہ بھابھی کو دیکھ کر میں لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میری خالہ زاد لیلا ڈھولکی سنبھالے اونچی اونچی آواز میں گانے لگی ہوئی تھی، باقی سب بھی گلا پھاڑ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ سارے کمرے میں مہندی اور اپٹن کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی نے رسم ادا کرتے ہوئے ڈھیروں کانچ کی چوڑیاں میری کلائیوں میں پہنا دیں۔ مسکان، جانتی ہو ہاجرہ آپا اپنی بہو معظمہ کو واپس لے آئی ہیں۔ میں بے یقینی سے بھابھی کو دیکھنے لگی، پھر پیلا گوٹا کناری والا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ بھائی جان کرسیاں سیٹ کر رہے تھے مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ دیوار کے ساتھ سٹول پر قدم رکھتے ہوئے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ہاجرہ آپا اپنے مخصوص تخت پر شاداں و فرحاں بیٹھی تھیں۔ مصطفیٰ بھائی ان کی کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے۔ ختیجہ بھابھی انہیں چائے دے رہی تھیں اور معظمہ بھابھی، میرا دل بند ہونے لگا۔ اتنے میں معظمہ بھابھی احمد کو اٹھائے ہنستی کھلکھلاتی کمرے سے باہر آتی دکھائی دیں۔ احمد نے اپنی دونوں باہیں ان کے گلے میں ڈالی ہوئی تھیں۔ یہ منظر اتنا مکمل اور خوبصورت تھا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تبھی ہاجرہ آپا کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ارے لڑکی، دھیان سے، اب تو تیری شادی ہو رہی ہے، کہیں ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو سب کہیں گے کہ دلہن لنگڑی ہے۔ ان کے لہجے کی کھنک اور ممنونیت مجھے سب کچھ بتانے کے لیے کافی تھی۔ مصطفیٰ بھائی نے دور سے ہاتھ ہلایا تو میں بھیگی پلکوں سے مسکرا دی۔ جن سے دل کا رشتہ، اپنائیت کا رشتہ جڑا ہو، انہیں خوش اور مطمئن دیکھ کر کتنی آسودگی ملتی ہے، یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا۔ غضب خدا کا، یہ مائیوں کی دلہن دیوار پر لٹکی ہوئی ہے۔ میری خالہ زاد لیلا جارحانہ تیور لیے میری طرف بڑھی تو میں تیزی سے اسٹول سے نیچے اتر آئی۔ اندھیری رات چاہے کتنی ہی کالی اور طویل کیوں نہ ہو، لیکن اس کے آخری کنارے پر ایک سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، جس کی نرم چمکیلی کرنیں آہستہ آہستہ تاریکی کا سینہ چیر دیتی ہیں۔ اگر آپ خوشی سے یا کسی بھی مجبوری سے ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں، ورنہ اس دنیا میں 4 شادیوں کے مزے آخرت کا عذاب بن جائیں گے۔